طبقہ اٹھا، کہا نہیں جس نے علی کو مانا باقی اسے کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں. یہ تیرا فتویٰ ہے، علی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ تیرا فتویٰ ہے. کیوں؟ تو نے علم نہیں حاصل کیا، انگوٹھیاں بڑھائی ہے. تو نے اگر انگوٹھیوں کی جگہ کتابوں کو ہاتھ میں لیا ہوتا تو تجھے کچھ پتا چلتا. آئیے الصواعق المحرقہ اٹھائیے، حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی کی، اہل سنت کے امام ہے، اس وقت کے امام ہے جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یعنی یہ گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی ہے نہیں صاحب وہ بریلوی کے کسی مولوی نے لکھا ہوگا. یہ وہ امام ہے جن کو سب مانتے ہیں. امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں، اس سے بھی پہلے پھر ایک اور امام گزرے، ان سے بھی کئی صدی پہلے، حضرت امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الریاض النظیرہ، اس کے اندر یہ حدیث بیان کرتے. اور بھی مختلف علماء نے بیان کی. اور حدیث پاک یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور علی بیٹھے ہوئے، خلافت ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے. ابو بکر علی کو دیکھتے ہیں مسکراتے، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. علی نے کہا اے امیر المومنین کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ مجھے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. ارشاد فرمایا علی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو یاد آئی میں تمہیں دیکھ کے مسکرانے لگا. اے امیر المومنین کون سی حدیث آپ کو یاد آئی؟ کہا علی وہ حدیث یہ ہے کہ آقا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے کا حکم دیں گا، جنت میں وہی جا سکیں گا جس سے محبت علی کا سوال ہوگا، اور جس کی سند پر، جس کے ایمان کی سند پر، جس کے اعمال کی سند پر علی مہر لگا دی. ندا کی جائیں گی کہ علی کی محبت ہے یا نہیں، جاؤ علی سے پروانہ لے کر آؤ، علی سے سند لے کر آؤ. جس کو علی سند دیں گے وہی جنت میں جائیں گا. اعمال اچھے ہیں لیکن محبت علی نہیں، اعمال برباد، جنت نہیں ملے گی. نمازیں خوب پڑھی لیکن محبت علی نہیں تھی، سند نہیں ملیں گی، جنت میں نہیں جا پائیں گا. اعمال ہونے کے بعد بھی جنت سے محروم. علی مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جس کو تم سند دو گے محبت کی وہی جنت میں جائیں گا. مولا علی کہتے ہیں امیر المومنین کیا اتنی ہی حدیث ہے یا آپ عاجزی کے طور پر اس کے بعد کا ٹکڑا نہیں بتا رہے، یا آپ اس کے بعد کی حدیث جانتے نہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کا ٹکڑا تو میری ذات سے تعلق رکھتا ہے، میں اپنی فضیلت اپنی زبان سے کیوں بیان کروں. اور یہاں طریقہ بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت ایسی ہے کہ صحابہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کی تعریف کرتے تھے. کہا میں نے تو تعریف کی، اب آپ کہیے، میں نہیں کہوں گا اپنی تعریف میں. مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کیا حدیث آپ کو اتنی ہی معلوم ہے یا آپ چھپا رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں؟ کہا علی تم بہتر جانتے ہو. کہا کہ امیر المومنین سنیے بات کی حدیث یہ ہے کہ آقا نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے علی قسم خدا کی جنت کا پروانہ اسے ہرگز نہ دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہو، جنت کا پروانہ اسے ہی دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر ہو. تو پتا چلا کہ سند بھی اسے ملیں گی جس کے دل میں محبت ابو بکر صدیق ہو. تو نہ ابو بکر کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ مولا علی کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو بہرحال تمیدی گفتگو تھی، اس پر بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں. نشانی بتائی آقا نے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا عقیدہ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت حق پر کیوں ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اولاد سے زیادہ، اپنے جان و مال سے زیادہ، اور صحابہ سے ہم عقیدہ بھی لیتے ہیں، نظریہ بھی لیتے ہیں. اہل بیت سے بھی عقیدہ لیتے ہیں، ہم ان کی بھی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کی. اور میں کہتا ہوں دونوں کی تعلیمات کوئی الگ الگ نہیں ہے. اہل بیت جو ہے ان میں بعض صحابہ بھی ہے. اہل بیت ہونے کا امام حسین صحابی بھی ہے، امام حسن صحابی بھی ہے، مولا علی خود صحابی بھی ہے. اور صحابی ہونے کے ساتھ یہ بھی شرف ہے کہ اہل بیت سے بھی ہے. اور رسول اللہ کے دوسرے اصحاب میں بعض وہ ہے کہ جو اگرچہ اہل بیت نہیں ہے لیکن رسول نے رشتہ داری کر کے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سسور ہے، حضرت عمر رسول اللہ کے سسور ہے، عثمان غنی ہے رسول اللہ کے داماد ہے. ایسے کئی اصحاب ہیں. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے، وہ ایک جملہ ہوتا ہے شاید نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جو عام جملہ ہوئی کہہ رہا ہوں، سالے بولتے ہیں ہمارے ہاں، حالانکہ وہ گالی نہیں ہے لیکن وہ گالی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں. رشتہ داریاں آگے بھی بڑھی ہیں، میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا. تو بہرحال ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے
جو کہتا ہے کہ بھائی جب علی سے محبت کر لی ہم نے تو کسی کی ضرورت ہے، علی کی محبت کافی، اہل بیت کی محبت کافی۔ آج میں یہ موضوع آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ محبت کا ان کا دعویٰ ہے، کیا واقعی وہ محبت کے اس دعوے پر کھرے اترتے ہیں؟ کیا واقعی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں؟ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ محبت کا ان کا یہ عالم ہے کہ اس قدر گلو کرتے ہیں، یا تو علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نبی کے برابر کرتے ہیں، کبھی نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے 3 جملے کہے اور تینوں جملوں کے ثبوت دینے کی ذمہ داری میری ہے، اور اس ذمہ داری کو میں قبول بھی کرتا ہوں، نبھاؤں گا بھی۔ ایک یہ کہ علی کی محبت میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کے برابر کرتے ہیں، نبی سے بڑھاتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں، اب بعض اوقات تو خدا سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، خدا کو بھی اہل بیت کے سامنے مجبور ٹھہرا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں بھی کہا، یہ ایک حدیث وہ ہے جو متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث 2 طرح سے کہا جاتا ہے، ایک تو اصطلاح میں تب کہا جاتا ہے جو امام بخاری امام مسلم نے لکھا، اس کو بھی متفق علیہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں میں اس اصطلاح میں نہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں متفق علیہ جس پر سب کا اتفاق ہو، یہ اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ متفق علیہ کہ اس پہ شیعہ کا بھی اتفاق اس روایت پر، اور ہم اہل سنت کا بھی۔ ہماری تو بے شمار کتابوں میں حدیث آئی ہے، مسند احمد سے لے کر بعد کے کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا، لیکن اگر اہل تشیع شیعوں کی کتاب آپ دیکھ لیں، جو ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب مانتے ہیں، وہ ہے نہج البلاغہ، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا مولا علی کی زبانی، اور وہ یہ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی تیری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خاص ہے، تیری نسبت عیسیٰ سے خاص ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے عیسیٰ سے کیسی نسبت؟ کہا عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ ہوئے، 3 طبقوں میں بٹے، جدا جدا ہوئے، 3 گروہ میں تقسیم ہوئے، ایک ہدایت پر رہا، 2 گمراہ ہوئے، 2 ہلاک ہو گئے۔ اے علی تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ تیرے ماننے والے 3 طبقوں میں بٹیں گے، ایک ہدایت پر رہیں گا، باقی 2 گمراہ ہو جائیں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے علی سنو، عیسیٰ مسیح کے ماننے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جس نے عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کافر و مشرک ہو گئے، عیسیٰ کو گویا کہ ایک طرح سے معبود بنا دیا، معبود کی ذات میں شریک کر دیا، کافر ہو گئے۔ ایک نے عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ عیسیٰ مسیح کے قتل کے در پر ہو گئے، عیسیٰ مسیح کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ طبقہ وہ بھی گمراہ ہوا۔ اور تیسرا جو ہدایت پر رہا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ مسیح کو نبی بھی جانا، ایمان بھی لایا، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا، وہ ہدایت پر رہا۔ اے علی تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہوں گا، ایک گروہ تجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ تجھے نعوذ باللہ اسلام سے خارج مانے گا، ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تجھے مقام میں اتنا بڑھا دیں گا جو تیرا مقام نہیں ہے وہ بھی مقام بیان کرے گا، تیسرا گروہ حق پر ہوگا جو مقام و مرتبہ اللہ رسول سے تجھے ملا اس پر قائم رہیں گا اور تیری تعظیم و توقیر کرے گا۔ 3 گروہ یہاں علی کے بارے میں بھی ہے، عیسیٰ مسیح کے گروہ تو واضح ہے، اب یہاں کیسے واضح ہو کہ یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ زیادہ اس میں آپ کو پشو پیش میں جانے کی ضرورت نہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ جنہوں نے علی کو کافر کہا وہ گروہ تاریخی حوالوں سے ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے خارجی فرقہ۔ جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، کافر کے کفر کے فتوے دیے، اہل بیت کو کافر کہا، محبت اور غلو میں ایک فرقہ جو آگے بڑھا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، وہ ہے شیعہ اہل تشیع، اور جو اعتدال پر ہے وہ ہم اہل سنت۔ یقیناً ہم علی کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں، گھٹاتے بھی نہیں ہیں، اسی مقام پر رکھتے ہیں جو مولا علی کا ہے، جو مقام ہے۔ تو یہاں واضح تو ہو گیا کہ ہم الحمدللہ ہر اعتبار سے اگر حدیث کی روشنی میں دیکھ لو تو حق پر ہے، مگر بہرحال خارجیوں سے تو کوئی واسطہ نہیں، اس زمانے میں خارجی نظر بھی نہیں آتے۔ اتنا بے باک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی مسلم آبادی میں ایسا ہو کہ جو مسلم آبادی میں اور علی کو کافر کر اور پھر زندہ بچ جائے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہو، ممکن ہی نہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں اتنی غیرت تو ہے، جینا حرام کر دیں گے اس شخص کا۔ لیکن 2 گروہ تو ہے، ایک وہ جو علی کو اعتدال پہ رکھ کے اعتدال کے اعتبار سے عقیدہ بنائے ہوئے ان کے تعلق سے، ایک وہ جو مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغے والے ابھی 2 قرآن جمع کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کے مقابلے میں ایک دوسرا قرآن جمع کر رہے ہیں۔
پھر کہتے ہیں کہ دوسرا یہ بھی معاملہ تھا کہ فاطمہ، حضرت فاطمہ باغ فدق مانگنے گئی. ایک باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا بغیر جنگ کے، تو حضور نے وہ حضرت فاطمہ کے نام کر دیا تھا. تو جب وہ باغ مانگنے گئی تو ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا، اور ایک حدیث گڑھ کے سنا دی، ایک حدیث گڑھی اور گڑھ کے سنا دیا کہ انبیاء وراثت میں مال و درہم و دینار نہیں چھوڑتے، مال نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے وہ علم چھوڑتے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کہتے سیدہ کو بڑا صدمہ ہوا، اور سیدہ نے پھر ابو بکر صدیق سے مناظرہ کیا اور قرآن کی یہ آیت دلیل میں دی، وہ عالم بڑا منظر کشی کیے. پھر اٹھتے میں عمر آئے، عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے اگر باغ تمہارے نام کر دیا تھا تو کوئی تحریر ہے، کوئی سند ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے پھر ایک سند دکھائی، کہا کہ یہ سند ہے جو رسول اللہ نے لکھ کر دی تھی. جب سند دی تو حضرت عمر نے اس سند کو لیا اور پھاڑ دیا، پھاڑ کے کئی ٹکڑے کیے، زمین پر پھینکا اور اس کو اپنے قدموں سے روندنا شروع کر دیا. اس پر تھوکتے تھے اور تھوک کر اس کو قدموں سے رونتے تھے کہ تیرے باپ کی سند کی حیثیت ہمارے پاس ہی ہے. یہ حضرت عمر کا کردار بتا رہے ہیں، یہ ابو بکر کا کردار بتا رہے. اس کے بعد سیدہ روتے ہوئے آئی، کہتے کہ اتنا صدمہ ہوا رسول اللہ کی تحریر کے پھٹنے کا کہ صاحب جب آئی تھی تو جوان تھی، بال کالے تھے، 28 سال کی عمر تھی، اور جب گھر پہنچی تو ضعیف ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، بال پورے سفید ہو گئے تھے. آپ کی بیٹی سیدہ زینب پہچان نہیں سکی اور کہا ہے بڑھیا میرے گھر میں کہاں داخل ہو رہی ہے، کہاں گھسی چلی آ رہی؟ کہا میں فاطمہ ہوں. کہا امی آپ گئی تھی تو جوان تھی اور آئی تو صاحب یہ بوڑھی ہو گئی. کہا کہ میرے بابا رسول اللہ کی وصیت پھاڑ دی گئی اور میرا باغ چھین لیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ صدمہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں ہے. یہ مطلب کیفیت بتائی جاتی ہے. اب اس پر بھی ابو بکر صدیق کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر یہاں تک یہ کمبخت لکھتے ہیں، یہ جھوٹ مکار لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے دوسرا فرمان جاری کیا کہ دیکھو یہ فاطمہ ایک فتنہ کھڑا کریں گی، ادھر علی جو ہے وہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب تک علی میری خلافت کی بیعت نہ کر لے اندیشہ ہے کہ آج نہیں تو کل بغاوت کرے گا، قریش اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر خون ریزی اور خانہ جنگی ہوں گی. اور ادھر حضرت فاطمہ جو ہے وہ پھر لوگوں سے ہمدردی حاصل کریں گی کہ میرے بابا کا جو باغ تھا وہ چھین لیا گیا تو فتنے کا سبب نہ پیدا ہو. تو ایسا کرو کہ علی کو جبراً پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، مجھ سے بیعت کرواؤ اور فاطمہ کو قتل کر دو. کون حکم دے رہا ہے؟ یہ یقین ہو رہا ہے کہ آپ کو؟ ہاں یہ لکھا گیا ہے، میں بھی دکھاؤں گا بھی آپ کو. کہتے پھر ایک جماعت 36 لوگ سیدہ فاطمہ کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. اور مولائی بھی آج کل یہ گھوٹ رہا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی میں پہلے تمہید سنا رہا ہوں یہ، کیونکہ ویڈیو میں یہ پوری تفصیلات سنائیں گے تو ان کی بھی 1 گھنٹے کی پوری ویڈیو چلانا پڑے گا مجھے، وہ وقت نہیں ہے. تو پہلے میں سنا دے رہا ہوں، پھر سے میں جھلکیاں دکھاؤں گا تو جھلکیاں دیکھ کر آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ بالکل سچ بول رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں. کہتے 36 لوگ تیار ہو گئے حضرت فاطمہ کے قتل پر، جس میں سب سے آگے تھا عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو بکر صدیق کا غلام تھا کنفذ. وہ ساتھ تیار ہو گیا اور یہ لوگ گئے تلوار بھالے لے کر، اور پھر حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی، کال، کہا کہ عمر ابن خطاب دروازہ کھولو. کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو لینے آئے. علی کو اس لیے لائے ہیں کہ علی کو باہر لاؤ، ابو بکر کی بیعت کرے تاکہ علی. سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آئیں گے نہیں، بیعت نہیں کریں گے، اور دروازے سے جا کر وہ کھڑی ہو گئی. کنفذ نے لات ماری، دروازے کو توڑا. کنفذ جو ابو بکر کا غلام تھا، حالانکہ تاریخ میں اس غلام کا کوئی کردار ہی نہیں ملتا، کہاں سے گڑھ کے لائے پتہ نہیں. اور پھر اس پہ بڑے ناٹک ہوئے کہ وہ دروازے میں کیل تھی، وہ کیل بازو میں دھس گئی. پھر کنفذ نے کوڑے مارے. پھر ابو بکر نے، حضرت عمر نے نیزہ حضرت فاطمہ کے پیٹ میں چبانا شروع کر دیا. سیدہ فاطمہ حمل سے تھی صاحب، بچہ ضائع ہو گیا ان کا. پھر گھر میں آگ لگا دی گئی، پھر گھر کی چھت گری، دروازے گرے، جلتا ہوا دروازہ گرا، اور یہ ہوا وہ ہوا. پھر جو شیعہ رونا دھونا مچاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کا اسی صدمے سے انتقال ہو گیا. اور ہر سال سیدہ فاطمہ کی ایک تاریخ مناتے وصال کی، اور اس پر پھر وہ ابو بکر، حضرت عمر اور یہ سارے صحابہ پہ لعن طعن کا سلسلہ چلتا ہے. اب آئیے ذرا کہاں کہاں یہ چیزیں اب اس تعلق سے، اب میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں.
سب سے پہلے تو آپ دیکھیے باقاعدہ ڈرامے تیار کیے جا رہے ہیں آج کل. اور ڈرامے میں وہ ایک کو فاطمہ بنا دیا معاذ اللہ, وہ کالی برقع, نعوذ باللہ کون خبیثہ ہے پتہ نہیں جو فاطمہ کا رول ادا کر دیے. کہاں سیدہ مقدس فاطمہ اور یہ کہاں خبیثہ. اور وہ صحابہ کے کریکٹر رول ادا کر رہے ہیں. صاحب دروازہ توڑا جا رہا ہے, دروازے سے کچلا جا رہا ہے, یہ تماشے ہو رہے ہیں. ذرا دیکھیے اس کو. اب آئیے, اب جو پھر خطاب میں جو مولوی بیان کرتے ہیں, اب وہ سنیے, اس کی کچھ جھلکیاں میں دکھا رہا ہوں. سامنے ہے باب الوحوائج ابو الفضل عباس کا علم, یہ ہے پاک شہزادی کی زری. فضل بھائی مجھے بی بی کی زری کی قسم, عباس کے علم کی قسم, اللہ کی وحدانیت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, علی کی امامت کی قسم, حسن کے کفن کی قسم, حسین کے سجدے کی قسم, غلط پڑھوں قیامت والے دن یہودیوں میں میرا شمار ہو, علی کے دشمنوں میں میرا شمار ہو. اتنی بڑی بد دعا دے کے اپنے سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی, موت نہیں. یہ مکاروں کی اور جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں بہت کھاتا ہے, اور ساری قسمیں اس نے وہ کھائی جو شرعاً قسم ہی نہیں ہوتی. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے. علم کی قسم, فلاں کی قسم, کفن کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم. اور قسم کھا کے میں جو کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی کی بیٹی طبعی موت, یعنی قدرتی موت نہیں مری ہے, قدرتی موت انتقال نہیں ہوا, قتل کی گئی ہے. قتل کس نے کیا آگے آئے. مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی اکلوتی بیٹی کو. زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا, خالد بن ولید ہاتھ میں مشعل جلا کے کھڑا تھا. میں نے نام لیے ہیں منبر پہ, مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے. یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا, یوں لکڑیاں دیکھی. فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. علی حجرے کے اندر تھے, زہرا حجرے کے اندر تھی. باہر سے آواز آئی, علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی. فضا کی آوازیں مصروف فی جمع القرآن, علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں. علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں. علی اپنے کاندھے پہ آواز, بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں, یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا. پھر جل گیا دروازہ. کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا. ابھی دروازہ کچھ جلا تھا, کچھ بچا تھا. ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا. جلتا دروازہ جب گرا, روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بیوی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی, دروازے کے پیچھے گر گئی. انہوں نے پرواہ نہیں کی, نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر, اور گزر کے چلے گئے. دروازہ پھلا. وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری, نام تو آپ کو پتا ہے, یہ نام میں لے سکتا ہوں, وہ نام ہے قنفذ. اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل, اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی تھی. دروازے کے پیچھے زہرا, باہر مسلمانوں کی فوج. ایک ظالم کی آواز آئی, آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا. بطول کی آواز آئی, حیا کر, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی, دوسرے نے آگ لگائی. آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی میخیں تھی. دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی. دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی. یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری, جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. یا کنفذ حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی. یہ سب نوٹنکی ہے. دروازے میں کیل تھی, دروازہ گرم ہو گیا تھا, پھر یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا, اور یہ بھی دیکھ لیجئے پھر یہ ایک مولوی صاحب کیا بیان کرتے ہیں, ذرا یہ بھی دیکھ. ہم نے یزید کے معاملے میں دلیری دکھائی, ہم نے کھل کے بتایا یزید سبط رسول کا قاتل ہے.
अगर हम बिन्त रसूल के कातिल का नाम भी बता देते भाई, जैसे हमने बताया कि सिब्त रसूल का कातिल यजीद है, अगर हम बता देते कि बिन्त रसूल का कातिल उमर है, तो जैसे यजीद पर लानत होती है उमर। खुदा की लानत हो पाक सैयदा को शहीद करने वालों पर कि जो उन जालिमों और कातिलों के अमल पर राजी रहा। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो कातिल सैयदा को मोहतरम समझता है। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो कातिल सैयदा के बारे में अपने दिल में नर्म गोशा रखता है। खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो सैयदा और आले सैयदा के कातिलों और जालिमों के बारे में जर्रा भर भी एहतराम का गोशा रखता है। याद रखिएगा, नामों से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स शरीफुन नफ्स है, तैयबुल विलादत है, तीबुल विलादत है, और वो ये चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मशहूर हो, तो उसे चाहिए कि फातिमातुल ज़हरा के कातिलों पर सुबह और शाम लानत करे और इन कातिलों के अमल से अपने आप को दूर रखे। समझ रहे, ये सहाबा पे लानत करे कौन? जो शरीफुन नफ्स हो, तीबुल नस्ल हो, यानी पाकीज़ा जिसका नसब हो। मैं कहता हूं तुमसे बड़ा हरामी कोई नहीं है रुए जमीन पर। अल्लाह की लानत तो तुम पे बरस रही है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब कोई किसी पर लानत भेजता है तो लानत पहले आसमान की तरफ जाती है। फरिश्ता पूछता है आसमान का कि लानत किसके लिए आई हो? लानत कहती है मैं फुला इब्ने फुला के लिए आई हूं। अगर वो लानत का मुस्तहिक है तो फरिश्ता कहता है जा उस पर नाजिल हो जा, हमारी तरफ से भी उस शख्स पर लानत। और अगर वो मुस्तहिक नहीं होता तो फरिश्ता कहता है कि ऐ लानत, जिसकी तरफ तुझे भेजा गया, जिसकी तरफ तुझे रवाना किया गया, वो लानत का मुस्तहिक नहीं, जिसने भेजा उसी पर गिर जा, उसी पर नाजिल हो जा। तो ये तो तय हो गया कि हजरत उमर पर तो अल्लाह रसूल का ये इनाम है कि पहलुए रसूल में आराम कर रहे हैं। अबू बकर पहलुए रसूल में ईमान कर जो है आराम कर रहे हैं। लानत के तुम झूठे मुस्तहिक हो, लानत जाती है और तुम्ही पे नाजिल होती है। यही वजह है कि हर साल सीने फाड़ने में तुम्हारा इजाफा होता जा रहा है। मगर मुझे बताइए ये किससे यकीन करने लायक है? और अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा हुआ है तारीख में, तो फिर एक छोटा सवाल है कि वहां अली मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे, तो क्या मौला अली के सामने सैयदा फातिमा के साथ ये सुलूक किया जा रहा था, आप उसको गवारा कर सकते थे? भाई तस्वूर कर सकते हो आप? दरवाजा जलाया जा रहा था, कुनफत दरवाजा तोड़ रहा था, दरवाजा पहलुए फातिमा पे गिर रहा था, हमल जाए हो रहा था, बच्चा जाए हो गया मोहसिन करके, पेट में बच्चा था, उसका नाम मोहसिन भी रख दिया गया था। कहते पैदा होने से पहले नाम भी रख दिया गया था। वो हमल जाए हो गया और अली देख रहे थे, अली कुछ नहीं कर रहे थे। फिर जब ये सवाल सुननी करते कि भाई अली वो बहादुर कि जो हजारों पर भारी हो, लाखों पर भारी हो, जिसकी खुद ये शान हो। तुम्हारी खुद किताब उसूलुल काफी में, माफ करे, तुम्हारी किताब नहजुल बलागा में खुद अली का खुतबा मौजूद है कि मौला अली कहते हैं पूरी दुनिया अगर बातिल पर हो और मैं तन्हा अगर हक पर रहूं, जब तक मेरे हाथ में तलवार का दस्ता है मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए काफी हूं। वो अली यहाँ बुज़दिल हो गए थे। कहते नहीं असल में रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी कि देखो जब तुम पे जुल्म हो, तुम्हारी बीवी फातिमा पे जुल्म हो, तो अली सबर कर। रसूलुल्लाह इस तरह बुज़दिलाना वसीयत करके जाएंगे? आप तस्वुर कर सकते हैं? कोई बाप ये वसीयत करके जाएगा अपने बेटे को, बेटा देखो तुम्हारी बीवी को खूब पीटा जाए, मारा जाए, तुम तमाशा देखना, हद तक कि तुम्हारी बीवी मर जाए, मगर अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ मत करना बेटा। इस तरह ये हो सकता है? बताइए। ये मन घड़त बातें गढ़ी गई है। मैं तो सिर्फ एक जुमले में रद्द कर देता हूं, वो अली जिसने खैबर का वो दरवाजा उखाड़ दिया हो जिसको 40 लोग ना उठा सके, वो अपने घर का दरवाजा ना बचा सका। ये कहां से अलिफ लैला की दास्तानें लाई है तुम? कौन सी रिवायतें लाई है? कहां से गढ़ के लाते हो तुम लोग यार? इतना बुग़्ज़ सहाबा इकराम से। अब आप सोचेंगे फारूक साहब ये तो शिया दिखा रहे हैं, इनका मौलाइयों से क्या ताल्लुक? दो बातें अर्ज करूंगा। पहली, जिन हराम खोरों का ये अकीदा हो कि जो हमारे सहाबा पर लानत भेजने को जरूरी समझते हो, वो कह रहा है ना कि जो शरीफुल नफ्स हो, तैयबुल नस्ल हो, पाकीज़ा नस्ल वाला हो, यानी जो हरामी ना हो, हलाली हो, वो इन लोगों पर, इन सहाबा पे लानतें भेजे। वो एक दूसरा पहले वाला एक हरामी बोल रहा है कि साहब जिस तरह यजीद पर लानत की जाती है, अगर उसी तरीके से हम बयान करते थे तो उमर पर भी 24 घंटे लानत की जाती।
یہ جو صحابہ کرام پہ لعنت بھیج رہے ہیں، یہ تو قدرت نے بتا دیا کہ ان پہ لعنتیں نہیں ہیں، پہلو رسول میں ہونے کا انعام و اکرام ہے، جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہ تو آقا نے بتا دیا کہ ان کا یہاں بھی مقام کیا ہے، وہاں بھی مقام کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو مسجد میں میں، ابو بکر، عمر کس طرح آئے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ ان دونوں بزرگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ کہا خدا کی قسم قبر میں بھی اسی طرح ایک ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی اسی طرح ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو رسول نے بتا دیا، مگر تم نے یہ ان کے بدنام کرنے کے لیے قصے گڑے، لیکن یہ بھول گئے تم کہ ان کی توہین نہیں کر رہے ہو، در حقیقت پسے پچھ تم مولا علی کی توہین کر رہے ہو، علی کو بزدل بتا رہے ہو، تم علی پہ تہمت لگا رہے ہو کہ مولا علی اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اچھا دوسری بات یہ بتائیے، سیدہ فاطمہ کا مکان جنگل میں تھا؟